اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا. یا اللہ اس قرآن کو ہمارے سینے کی بہار بنا دیجیے، آمین یا رب العالمین. جب ہم نے قرآن کا آغاز کیا تھا اس دفعہ دورہ سورۃ القرآن کا، اس وقت ہم روزے کی حالت سے نہیں تھے. بھرے پیٹ میں قرآن اترنے کا الگ معیار ہوتا ہے، اور خالی پیٹ میں جب شیاطین کو ہمارے کناروں سے اچک لیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس وقت قرآن سننے کا ایک الگ مزاج ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تب جو ہم نے قرآن سنا تھا اسے بھی میرے سینے کی رونق بنا دے، اب جو میں مشقت کے ساتھ قرآن سنوں اور سناؤں، اللہ اسے بھی میری زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دیجیے گا. ہم نے لاسٹ جو کلاسز کی تھی اس میں زیادہ تر ہم نے مکی صورتیں کی تھی. کون کون سی کر چکے ہیں ہم لوگ؟ سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ کہف. اس میں ہم نے جو زیادہ تر یہ صورتیں کی ہیں، اس میں ہم نے عقائد کے اوپر بات کی، آخرت کے اوپر بات کی. اور مکی صورتوں کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کیوں دور اسٹارٹ کر رہے ہیں. جب تک میرا عقیدہ اسٹرانگ نہیں ہوگا، مجھے اللہ کی توحید کا دل سے یقین نہیں ہوگا، جب تک مجھے جنت کی دل سے لالچ، طمع، حرص جو بھی کہہ لیں، جنت کی نا ایک آپ کو بھوک ہونی چاہیے، ایک حرص ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ سے محبت میں جو ہے نا عبادت کو، جنت کے لیے کیا عبادت کرتے ہو؟ قرآن تو خود کہتا ہے کہ طمع رکھو نا جنت کی، لالچ رکھو جنت کی، مانگو، دوڑو اس کے لیے. تو ہم نے جنت کو جاننا چاہا، دوزخ کو جاننا چاہا، تاکہ ان اعمال سے بچیں جو دوزخ لے جاتے ہیں، اور ان اعمال کی طرف دوڑیں جو ہمیں جنت لے جاتی. آج بھی جو صورت آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی مزاجاً مکی سورہ ہے. اس کا مطلب ہے ابھی بھی ہمیں اپنے عقیدے اسٹرانگ کرنے ہیں. جب تک میری توحید اسٹرانگ نہیں ہوگی، میرا رسالت پہ ایمان نہیں ہوگا، میرا ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی پہ جتنا اسٹرانگ اور فرم ایمان ہوگا، میری اعمال اتنے ہی خوبصورت ہوں گے. جب ایک انسان کو آخرت کا یقین ہوتا ہے کہ وہ دن آئے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا، میں کھڑی ہو جاؤں گی اللہ کے سامنے، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، مجھ سے میری اولاد کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. جس کو ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی کا جتنا یقین ہوتا ہے، اس کے اعمال اتنے سیدھے نظر آتے ہیں. اور جو آخرت کے دن کو جتنا بھلا دیتا ہے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ ایک شخص اگر موت کو اور آخرت کو بھلا دیتا ہے، اس سے بڑا حیوان دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. کیونکہ پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے. آج جو بنی اسرائیل کر رہا ہے، کیا بھول چکا ہے وہ بھول چکا ہے کہ ایک آخرت ہوگی. مجھ سے پوچھا جائے گا یہ بچے گھاس کھا کے کیوں مر گئے، مجھ سے پوچھا جائے گا. بنی اسرائیل کو یقین ہی نہیں ہے. اور آپ ان کی توریت کو اگر اسٹڈی کریں یا ان کے ادیان کو دیکھیں، ان کے دین کو دیکھیں، تو سب سے پہلے جو چیز انہوں نے اپنے دین سے ڈیلیٹ کرنا چاہی تھی، وہ آخرت کا دن ڈیلیٹ کرنا چاہا تھا. آہستہ آہستہ انہوں نے توریت کے اندر سے وہ چیپٹرز ریموو کرنے کی کوشش کی جس میں ڈے آف اکاؤنٹیبلٹی کا ذکر تھا. اور ہمارا قرآن ایک پیج پڑھے اگلے میں پھر آخرت، ایک پیج پڑھے اگلے میں پھر آخرت کی. کہیں بھول نہ جاؤ کہ ایک دن تم اٹھائے جاؤ گے، کھڑے کیے جاؤ گے، تم سے تمہارے شب و روز کے بارے میں سوال ہوگا. تو یہی میرا مقصد ہے اس دفعہ کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی درجے میں ادیبہ بھی اپنی موت بھول گئی ہے کہ ایک دن وہ اٹھائی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم جمعرات کو رات 3 بجے اکیلے بیٹھ کے کیا کر رہی تھی. تو اللہ میں اس خوف کو دوبارہ سے زندہ کرنا چاہتی ہوں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتے ہیں، ان کو اللہ 2 باغ عطا کرے گا. تو مکی صورتیں پڑھنے کا خاص ہمارا مقصد ہی یہی ہے. اللہ کا نام لے کے سورہ سجدہ شروع کرتے ہیں. جی کب تک کیسے جی آپ نے اولاد کے بارے میں سوال بہت لوگ کرتے ہیں کہ کیا بلوغت تک کے بارے میں ان کا سوال ہے. دیکھیں ہم خواتین سے پہلی بات تو یہ کہ جب ہماری شادیاں ہوئیں تب ہم قرآن سے جب نہیں جڑے ہوئے تھے، تو ارلی اسٹیج پہ شاید ہم اپنے بچوں کو بلوغت سے پہلے اتنا دین نہیں سکھا سکے. اس ٹائم ہم خود اتنا نہیں سیکھے ہوئے تھے، اتنا جڑے ہوئے نہیں تھے. اب اس کی کوتاہی کا تو کفارہ دینا ہے نا، تو ان کو ان کے بڑھاپے تک سمجھانا ہے جب تک ہم زندہ رہیں گے. جب اللہ نے کہا کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے، اس ٹائم ایج لمٹ نہیں بتائیے. جن بچوں کو یہ لگتا ہے کہ مما اب ہم بڑے ہو گئے اور ہم خود جواب دے دیں گے، وہ سورہ تحریم میں جا کے اس آیت کو پڑھیں اور اپنے ماں باپ کی آخرت آسان کر دیں. ہاں ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ نماز کے لیے جو ہے وہ 10 سے 12 سال تک سخت والی تنبیہ ضرور کریں گے، لیکن خدا کے لیے بچوں کی وجہ سے ماں باپ اکاؤنٹیبل ہوں گے.
اگر صحیح وقتوں میں نہیں ان کی تربیت کی تو آپ اتنے بڑے ہو جائیں ان کی مائیں زندہ ہے تب بھی ہم نے ان کی گرومنگ کر لی ہے. آج میں اتنی بڑی ہوگی تب بھی میری ماں سے پوچھا جائے گا کہ جب آپ نے اس کی شادی کی تھی تو اس کو پردہ، اس کو پاکی ناپاکی کی کیا تربیت دی تھی. تو اب تو ماشاءاللہ قرآن کے ساتھ مائیں بہت اچھے سے اویئر ہوتی جا رہی ہیں. آج سے 20 سال پہلے کی زندگی دیکھ لیں تو یہ اویئرنیس نہیں تھی. تو جو کمی کوتاہی ہمارے ماں باپ سے تب رہ گئی تو اب تو پوری کرنی ہے ان لوگوں نے انشاءاللہ تعالی. بس یہی معاملہ ہے. میرے اپنے والد ہیں حج پہ انشاءاللہ امی ابو کے جانے کا ارادہ ہے. تو ہم لوگ ایک دن بیٹھے ہوئے حج کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ابو نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں جاؤں تو واپس نہ آؤں نا. وہ میں کہا پوری خواہش ہے، یہ جذباتی خواہش ہے میری نظر میں. آپ تو وسلم نے ایسی کوئی دعا مانگنا پسند نہیں کی. اللہ کے نبی نے تو سمپل سی دعا بتائی ہے موت کے لیے کہ اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک میری زندگی میرے لیے بہتر ہے، اور پھر مجھے موت دے دے جب میری موت میری زندگی سے بہتر ہو جائے. انف. تو میں کہا آپ کیوں ڈیڈ لائن لگا رہے ہیں کہ ذی الحجہ اور محرم، اور وہ بھی 2024 کا ذی الحجہ اور محرم. میں کہا اب جو ابو آپ نے قرآن ترجمے سے سننا شروع کیا ہے، اب جو آپ کی لائف میں چینجنگ آ رہی ہے، آپ وہیں رہ جائیں گے تو بھی پیچھے جو آپ کے بچے کھڑے ہو گئے ہیں تو انہیں کون آ کے سکھائے گا. میں کہا یہ ذمہ داری ہے، مانگے اللہ سے اتنی زندگی کہ واپس آئیں. جو کام آپ اپنے بیٹوں کو نہیں سکھا سکے، نظر جھکا کے رکھنا، اب آپ نے سورہ نور سے یہ سیکھا ہے تو ان کو کون امپلیمنٹیشن کروائے گا. تو میں کہا میں اس دعا کو جذباتی دعا کہوں گی. آپ کی محبت اللہ اس کے رسول سے ہو تو چاہے یمن میں انتقال ہو، پاکستان میں انتقال ہو یا مکے میں انتقال ہو، اٹھائے رسول اللہ کے قریب سے ہی جائیں گے. تو اس اعتبار سے مکے مدینے میں موت مانگنے کی خواہش سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر کے چلے جائیں. ایمان والی موت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. اس کی پہلی ہی جو آیت ہے، سیکنڈ جو آیت ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے. یہ پورا جو پیکیج آف قرآن ہے یہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتا دی ہے، جو میں آپ کو بار بار مثال دیتی ہوں، پیپر ایک ہی ہوتا ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ پیپر آیا کہاں سے ہے. یہ پیپر اگر اسکول کے بچوں کی طرف سے آیا ہے، اسکول سے آیا ہے، اس پہ فیس لکھی ہوئی ہے. ایک پیپر آیا، سموسہ لیا آپ نے، اس کے نیچے ایک پیپر رکھا ہوا ہے. اور ایک پیپر آیا، وہی پیپر ہے جو پریس میں چھپا ہے، وہ آیا کورٹ کی طرف سے. جب آپ اسٹیمپ دیکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے پیپر کتنا امپورٹنٹ ہے. مینوفیکچرنگ ایک ہی تھی پیپر کی، لیکن آیا کہاں سے ایک لمحے میں آپ کی جو ہے نا اس پیپر کے ساتھ برتاؤ بدل جاتا ہے. تو یہ کتاب کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھیجی کس نے ہے؟ من رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے. اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ دروازے میں کوئی بیل بجے، آپ کے بچہ آ کے کہے کہ مما، یا کوئی بہن آپ کی کہے کہ کورٹ کا پیپر آیا، تو ہم لائٹ بیٹھے رہیں گے؟ کورٹ کا پیپر آیا، دیر مسٹ بی اے نوٹس. کوئی نہ کوئی الارم ہوگا، کوئی نہ کوئی انٹیمیشن ہوگی. ہم فوراً اس پیپر کو لیتے ہیں، کھولتے ہیں. لینگویج سمجھ نہیں آتی تو اردو ٹرانسلیٹر کرتے ہیں. اگر صرف کورٹ سے پیپر آ جانے کی یہ فکر ہے تو جس رب، جو سارے جہانوں کا رب ہے، جس نے قرآن اتارا، اس کے ساتھ ہمارا کتنا سینسٹیوٹی ہونی چاہیے. کہ نہیں سمجھ آ رہا تو بھاگے دوڑے پوچھیں کہ اللہ سورہ زمر میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سورہ سجدہ میں کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے پہلی آیت میں حروف مقطعات اور دوسری میں کہہ دیا کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر طرح کے شکوک کو ختم کرنے کے لیے قرآن اترا ہے. یہی بات اللہ سورہ بقرہ میں بھی کہتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لوگ افسوس ہوتا ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کے شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ قرآن کیسی کتاب ہے؟ آپ کے سارے شک زائل کر دینے والی کتاب ہے. من رب العالمین بھیجی گئی ہے کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے. یہاں ایک لفظ سمجھ لیتے، تنزیل. پچھلی جتنی بھی شریعتیں ہیں، چاہے وہ شریعت موسیٰ ہو یا جو عیسیٰ علیہ السلام نے ریوائول آف شریعت موسیٰ کی تھی، تمام پچھلے ادیان کی جو شریعتیں اتری ہیں وہ ان کا انزال ہوا ہے. انزال کہتے ہیں چیزوں کا بیک وقت اتر جانا. کتنے دن میں موسیٰ کو توریت ملی تھی؟ الف سے لے کر یہ تک ڈوز اینڈ ڈونٹس 40 ڈیز میں دے دیے گئے تھے. اور رسول اللہ کو قرآن کتنے عرصے میں ملا؟ 23 سال میں ملا. ایج آف 40 سے اسٹارٹ ہوا اور ایج آف اباؤٹ 63 ایئرس تک اللہ کے نبی یہ 30 پاروں کا جو مٹیریل ہے وہ جمع کرتے رہے اپنے سینے اتھر پہ.
کس میں زیادہ فرمنس نظر آتی ہے، اکٹھا مل جانا یا تھوڑا تھوڑا اترنا؟ تنزیل کہتے ہیں کسی چیز کا تھوڑا تھوڑا اترنا۔ مشرکین سوال کیا کرتے تھے اللہ کے نبی سے کہ یہ اللہ کا اگر یہ کلام ہے تو اکٹھا کیوں نہیں اتر جاتا؟ آپ قرآن میں سنتے ہی آیت، یہ پورا کا پورا ایک ساتھ کیوں نہیں آ گیا؟ بھئی پورا کا پورا کیوں آئے گا ایک ساتھ؟ جیسے جیسے واقعات زمین پر ہوتے گئے، جیسے جیسے مشرکین نے مطالبات کرنے شروع کیے، ویسے ویسے جبریل اس کا جواب لے کر آتے گئے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہم نے تنزیل کی ہے، اور کہاں سے آئی ہے تنزیل؟ من رب العالمین۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ، نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تو متنبہ کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ ایک تو یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ جو بھی آپ صبح آ کے قرآن پڑھاتے ہیں، شام میں قرآن پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں مجھ پہ وحی آئی ہے، سنتے ہی کیا کہہ دیتے تھے مشرکین مکہ، یہ مین میڈ کتاب ہے، کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ جس پہ اللہ نے چیلنج دیا تھا کہ اچھا اگر اس نے خود بنا لیے تو کچھ تم بھی بنا کے لے آؤ، کیونکہ ابو جہل کچھ کم پڑھا لکھا تو نہیں تھا، اس کا تو پہلے نام ہی کیا تھا، ٹائٹل تھا ابو الحکم، حکمتوں کا باپ کہا جاتا تھا۔ اتنا سپر جینیس، عمر بن حشام اس کا اصلی نام تھا، لیکن چونکہ وہ اتنی حکمت والی بات کرتا تھا، اتنا خوبصورت اسپیچ کرتا تھا، اتنا ایگریسولی لوگوں کو ڈیل کرتا تھا کہ اس کا نام رکھ دیا گیا تھا حکمتوں کا باپ۔ لیکن جب اس نے اتنا جینیس ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچانا تو اس کا نام رکھ دیا گیا ابو جہل، جہالت کا باپ۔ اتنا پڑھا لکھا ہے اور سمجھ ہی نہیں پا رہا اللہ کیا ہے۔ آج ایسے کتنے پڑھے لکھے دنیا میں ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم کتاب کا نا اوپر سے ٹائٹل دیکھ کر بتا دیتے ہیں اندر کون سی ہسٹری لکھی ہوئی، اور تم قرآن پڑھ کے نہیں بتا پا رہے کہ اللہ کیا ہے، تم اللہ کو نہیں جان پائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے، رسول اللہ کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے یہ مین میڈ کتاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رات میں حضرت کو کوئی جنون لاحق ہوتا ہے، پھر ایک یہودی بندہ تھا اس کی طرف اشارہ کر کے مکے والے کہتے تھے یہ شخص رات کو رسول اللہ کے پاس آتا ہے اور جو اس کو قصے کہانیاں آتی ہیں بنی اسرائیل کی ساری رسول اللہ کو سنا دیتا ہے، اور صبح اٹھ کے وہ بولتے ہیں نعوذ باللہ یہ کتاب تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بلیم کھیلا جاتا تھا۔ میں آپ کو یہاں 1 گھنٹے کلاس پڑھاؤں نا اور میرے جانے کے بعد آپ بولیں پتہ نہیں اپنی پھانکیں مارتی رہتی ہے، میں کل نہیں آؤں گی۔ اور رسول اللہ پہ یہ بلیم لگایا جا رہا تھا، اور وہ انہی کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے اب یہ والی سورہ سن لو، اب یہ والا حکم سن لو۔ کیا اسٹیمنا تھا رسول اللہ کا، کیا حلم تھا رسول اللہ کا۔ تو کہتے تھے افطرا کیا ہے، خود سے باندھ کے بچھا لیے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے وہ اسلام لے کر آیا، بہت ہی زیادہ جینیس بندہ، کیونکہ مکے کے زمانے میں میجورٹی امی تھے، نہیں جانتے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو وہ بہت سلیکٹڈ لوگ ہوتے تھے جو لکھنا بھی جانتے تھے اور بیک وقت پڑھنا بھی جانتے تھے۔ تو ایک شخص تھا اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی کو پتہ یہ لکھتا بہت اچھا ہے اور میمورائز بہت اچھا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کو کاتب وحی میں داخل کر دیا۔ مطلب فوراً اسلام لا کے اس کو کیا آنر مل گیا کہ جو قرآن آتا تھا وہ اس کو لکھتا بھی تھا، ڈکٹیٹ بھی کرتا تھا، اور کاتب وحی رسول اللہ کے قریب بیٹھا کرتے تھے تاکہ جو بولے وہ سن لیں۔ اتنا قریب آتا تھا کہ رسول اللہ کے گھٹنے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے تھے۔ کچھ ٹائم بعد کیا ہوا، جب ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکا تو ریورٹ ہو گیا، واپس مرتد ہو گیا، چلا گیا، نہ محفل میں رہا نہ کاتب وحی رہا۔ کچھ ٹائم بعد دوبارہ اس نے اسلام، اس کو بڑا اپیل کیا، پھر آ گیا، پھر اللہ کے نبی نے اس کو کاتب وحی بنا کے بچھا دیا، پھر ریورٹ ہو گیا، اور جا کے بولتا تھا کچھ بھی نہیں ہے، جو میں ان کو بتاتا ہوں نا وہی مجھ سے کہتے ہیں لکھ کر دے دو۔ میں کہتی ہوں کیسے کیسے رسول اللہ کا ایک آزمایا گیا، کس طرح سے برداشت کیا گیا۔ 3 دفعہ وہ شخص اسلام میں آیا، کاتب وحی بنا، 3 دفعہ مرتد ہوا، اور تینوں دفعہ رسول اللہ نے اس کو بھگایا نہیں اپنے پاس سے۔ 80 منافقین کے نام جو مدینے میں آ گئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو بھگا تھوڑی دیا تھا، جلا وطن بھی نہیں کیا تھا۔ 80 کے نام اناؤنس تھے اور 80 آ کے مسجد میں کھڑے ہوتے تھے، اور رسول اللہ کو پتا تھا پیچھے یہ کھڑے ہوئے جماعت میں۔ ہمیں ذرا سی کسی کی منافقت پتہ لگ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں سارے آئیں گے شادی میں، یہ تو نہیں آئیں گے۔ کبھی اللہ کے نبی نے ان کو مسجدوں سے نہیں نکالا۔ ٹھیک ہے اگر یہ اللہ سے اپنے وعدے کر چکے نفاق کے تو یہ جانے ان کا رب جانے، یہ علم سیکھے۔ اللہ کی بہت بڑی خصوصیات میں سے ایک بڑی صفت یہ کہ اللہ الحلیم ہے، ہمارے اتنے گناہوں کو دیکھنے کے باوجود بردبار ہے۔ اور بھی اس صفت کی ایک جھلک رسول اللہ میں تھی کہ وہ بھی بہت حلیم تھے،
اور اللہ اپنی مخلوق میں بھی اس صفت چاہتا ہے کہ لوگوں کی غلطیاں دیکھ لینے اور جاننے کے بعد کیا کرو، حلم سے کام لو، بردباری سے کام لو۔ آج نہ بچوں میں بردباری ہے، نہ بچوں کے باپ میں بردباری، نہ بچوں کے دادا میں بردباری بچی ہے۔ اللہ اس امت کے مردوں کو، عورتوں کو حلم سکھا دیجیے۔ 3 دفعہ آیا، واپس ہوا، فائنلی جب اس کی ڈیتھ ہوئی اس بندے کی تو وہ حالت اسلام میں نہیں مرا، اس کی تدفین کی گئی۔ اس کے بارے میں باقاعدہ باب بندہ ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ جب اس کو راتوں رات اس کی تدفین کی، جب صبح آ کے دیکھا تو یہ اپنی قبر کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ دوبارہ کھڈا کھودا، پھر دفنایا، پھر آ کے دیکھا یہ اوپر پڑا ہوا تھا۔ مرتد کو زمین نہیں ایکسیپٹ کرتی، اور ایسا مرتد کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں اسلام لایا اور واپس گیا، آیا گیا، 3 دفعہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تیسری دفعہ کے بعد بڑے بڑے مشرکین نے کہا کہ اس کا معاملہ یہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ تو اتنا پین دیا لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جھوٹ بولتے ہیں، خود سے گڑھ کے لے آئے ہیں، ہاتھ کی لکھی ہوئی نعوذ باللہ ان کی کتاب ہے۔ یہ اب کی بات نہیں کر رہی، اس زمانے میں کہہ رہی ہوں کہ اس ٹائم اللہ کے نبی ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی ریورٹ ہوتا تھا تو گردن اڑا دیتے تھے۔ اس ٹائم تو اسلام معاشرہ بنا ہی نہیں تھا نا، میں مکی زمانے کی بات آپ کو بتا رہی ہوں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو، ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ پاور آف گاڈ کیا ہے کہ جس دنیا کو آپ 600 سال لگا کے ایکسپلور نہیں کر سکتے، اللہ نے کتنے دنوں میں پیدا کر دیا اس کو؟ زمین بنا دی، آسمان بنا دیے، ان کے درمیان ہونے والے تمام امور ڈیزائن کر دیے، ٹوٹل 6 ڈیز۔ اچھا، اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے یہ جو سیٹرڈے کو کیا کہتے ہیں؟ ویکینڈ کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں تو، یہودیوں میں تو اس کو ریسٹ ڈے، سبت کا جو دن ہوتا تھا۔ نعوذ باللہ یہ لوگ کہتے ہیں 6 دن اللہ تعالیٰ نے بہت کام کیا، 7ویں دن اللہ تعالیٰ ریلیکس پہ چلے گئے۔ اللہ کو حاجت ہے؟ ہمیں جس اللہ کا تعارف اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تمہارا اللہ تو وہ ہے جسے جھونکا بھی نہیں آتا نیند کا۔ سینا کو الگ بولا، نوم کا الگ بولا، نہ سوتا ہے گہری نیند اور نہ جھونکے لیتا ہے، نہ پاور نیپ لیتا ہے، نہ نیند کرتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں ولا یعودہ حفظہما، اور اس کو کبھی بھی نہیں تھکاتی اس پوری کائنات کی حفاظت۔ نیند تبھی اچھی آتی جب انسان تھکتا ہے، اللہ تو نہیں تھکتا۔ نہ معاف کرنے سے لوگوں کو تھکتا ہے، نہ ان کی دعائیں قبول کرنے سے تھکتا ہے، نہ زمین آسمان کے امور کو چلانے سے تھکتا ہے۔ اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف قرآن میں کروایا ہے۔ جب بھی ہم کتاب کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، الحمد سے نئے لوگوں کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تو میں ان کو کوئی کتاب دکھاتی ہوں، دنیا کی کوئی بھی کتاب، اس میں پہلے پیج پہ آتھر کے بارے میں لکھا ہوا ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، مقدمہ لکھا ہوتا ہے، دیباچہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لائف اسٹوری آف آتھر لکھا ہوا ہوتا ہے، کس واقعے سے انسپائرڈ ہو کے اس نے ناول لکھا۔ پورے آگے ناول میں اس آتھر کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ کہاں ہوتا آتھر کا ذکر؟ شروع کے 1 پیج پہ یا 2 پیج پہ۔ آپ قرآن اٹھائیں، آپ کو آتھر کے لیے کوئی 1 پیج نہیں دکھے گا، پورا قرآن آتھر کی پہچان ہے۔ الحمد سے شروع کریں والناس تک پڑھتے رہیں، کبھی اللہ کہے گا میں یہ ہوں، کبھی کہے گا میں یہ ہوں، کبھی کہے گا العزیز ہوں، الحمید ہوں، الحکیم ہوں، الغفور ہوں، الستار ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، تمہارے سینوں سے جو خیال ہو کے گزر جاتے ہیں میں اس کو بھی پڑھ لیتا ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں کہیں بھی تم چل پھر رہی ہوتی ہو میں تو تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔ مطلب اتنا خوبصورت لگتا ہے قرآن کے بارے میں یہ جان کے کہ اللہ نے اپنے آپ کو پورے قرآن میں ڈسکس کیا۔ کوئی 1-2 پیج میں تو اللہ سما ہی نہیں سکتا تھا نا۔ اور پھر سب کچھ بتا دینے کے بعد اللہ سورہ کہف میں کہتا ہے اگر تمام دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں تو بھی تیرے رب کی باتیں نہیں ختم ہونے والی۔ ایسی 10 کتابیں اور آ جائیں، پتہ ہی نہیں لگ سکتا، ہم پوری طرح سے جان نہیں سکتے اللہ ہے کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تو اپنی شان میں آپ ہے جو تو نے بیان کر دیا، ہم تو قاصر ہیں کہ تیری شان بھی پوری بیان کر سکیں۔ تو 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ زمین بنائی، آسمان بنائی، 2 دن میں ان کے اندر کے معاملات طے کر دیے۔ کائنات کی 4 چیزیں ایسی ہیں، حدیث سے پتہ لگتا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے سیدھے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ اللہ کے پاس 2 ہاتھ ہیں، دونوں دائیں ہیں، واللہ عالم کیسے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے عرش کی تخلیق اپنے ہاتھ سے کی ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جنت عدن اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ اور اس کے بعد جتنا کچھ دنیا میں بنا ہے یہ کن کے کلمے سے بنا ہے۔ اونلی 4 تھنگس
آپ سوچیں کہ یہ 4 چیزوں کی تمام عالم پہ کیا شان ہوگی، اور اسی آدم کی اولاد ہم ہیں. آدمیت کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. جنت عدن کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ سے بنی ہے، اور جنت الفردوس کی خوبصورتی ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رکھی ہے. جی، اللہ کا عرش اس کا چھت ہے. اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے، نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا ہے. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ سارے لوگوں سے تم نے بنا کے رکھی ہے، سارے سفارشی تمہیں اچھے لگتے ہیں. اللہ جو تمہارا سب سے بڑا حامی و مددگار ہے، جو تمہارا سب سے بڑا سفارشی ہے، اس کے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ افلا تتذکرون. وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. دنیا اور آسمان کے درمیان ایک تو آپ دیکھتے ہیں آپ کے پاؤں کے نیچے زمین ہے. ہماری کتنی اپروچ ہے دنیا کو لے کر. ذرا سا زمین کی طرف دیکھیں تو آپ کو ایک پہلی لیئر دکھتی ہے زمین کی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس اتنی گہری آنکھ ہے کہ میں اس کے نیچے کی دنیا بھی دیکھ رہی ہوں؟ ہم نہیں دیکھ سکتے. اور اگر اوپر کی طرف آنکھ اٹھائے تو ہم پہلا آسمان دیکھ سکتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اس کے پیچھے کی دنیا بھی دیکھ رہی ہوں؟ انسان اتنا کمزور مخلوق ہے، اور وہ باتیں ایسی پھنگڑیاں ایسی مارتا ہے جیسے وہ بہت اسٹرانگ ہے. آج ناسا ہو، آج گلیکسی ریڈنگز کے جتنے بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، اسپارکو ہو، ناسا ہو، انہوں نے کروڑوں اربوں کھربوں لگا دیے ہیں. یہ پہلا آسمان نہیں کراس کر سکے ابھی تک. ان میں سے کوئی یہ ڈکلیریشن نہیں دے سکتا کہ میں نے آسمان ناپ لیا کہ کتنا چوڑا ہے کتنا لمبا ہے. نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے پہلی زمین سے اترنا شروع کیا اور میں لاسٹ زمین تک اتر چکا ہوں. اتنی عاجز مخلوق ہے آپ اور میں. تھوڑا سا سائنس کسی کو سمجھ آتی ہے، وہ چوڑے ہونے سے ہی کم نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کیا بیان کر رہے ہیں کہ میرا ایک حکم چلتا ہے تو 7 آسمان میری بات مانتے ہیں، میرا ایک حکم چلتا ہے تو 7 زمین میری بات مانتی ہے، اور میں اس کی تدبیر کرتا ہوں. میں اس کا سب سے بڑا پلانر ہوں. زمین اور آسمان کے سارے معاملات کون پلان کرتا ہے؟ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. کیونکہ اگر جو میں پلان کروں ایگزیکٹ ویسا ہی سب کچھ ہو جائے تو پھر انسان میں کیا آتا ہے؟ دیکھا میں نے پلان ہی اتنا اچھا کیا. جب آپ کا پلان ٹوٹتا ہے نا، تب آپ کو پتہ لگتا ہے آپ کی ساری تدبیر تو کسی اور کے ہاتھ میں. عمرے پہ جانے سے پہلے یہ دگڑ بھی نکال دو جو تنگ کری، یہ والی بھی نکال دو جو تنگ کری. اللہ نے کہا میں یہاں سے نہیں درد دے سکتا. اور ہوا میرے ساتھ ایسا. اس ٹائم مجھے لگا میں نے کیا اپنی اپوائنٹمنٹ بنا کے سمجھ رہی تھی، دانت کے درد سے فارغ ہو کے جاؤں گی. ساری تدبیر کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. لوگ بتاتے ہیں کہ کام کرنے لگے کہ اگر ہم بتائیں گے تو وہ کام پورا نہیں ہوگا. یہ ضرور ہے کہ جب نعمتیں ملیں تو بہت زیادہ پرچار مت کرو، لیکن نعمتیں حاصل کر لو تو اللہ کا شکر اما بنعمت ربک فحدث. شکریہ تو کرو، لوگوں سے ڈسکس تو کرو الحمدللہ اللہ نے دے دیا. باقی یہ کہ ڈسکلوز کر دینا وہ الگ بات ہے. کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ ملنے والے تھے، مریم کو عیسیٰ ملے تھے، مطلب بڑی بڑی جب خوشخبریاں نبیوں اور رسولوں کو ملی جاتی تھی تو فار دا ٹائم بینگ اللہ ان کو سائلنٹ پہ ڈال دیتے تھے. اور ہمارے یہاں تو کیا میں کہوں اسٹیٹس کے ذریعے جو نا اپ کمنگ ڈاٹ 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 پھر کاؤنٹ ڈاؤن آ رہا ہوتا ہے 10 9 8 7 6 براسٹ. اللہ جو طریقہ سکھا رہے ہیں نظریں نہ لگیں، کیوں نہیں لگیں گی نظریں؟ مجھے افسوس ہو رہا تھا اتنا سمجھا دینے کے بعد قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں کو بھی موبائل سے نیچے اتارنا عمرے پہ مشکل لگ رہا تھا. کیونکہ وہ ایک انسان میں کیا ہے، میں لوگوں کو تو بتاؤں پہنچ گئی کہاں کہاں پہنچی. کہیں نہ کہیں شیطان بھی ہمارے ساتھ ہی گھوم رہا ہوتا ہے وہاں پر، وہاں زیادہ گھومتا ہے. ٹھیک ہے جی، نہیں یہی دعا کر کے آئی اس پہ بھی سختی آ جائے. بسم اللہ الرحمن. اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمارے سے 1000 سال ہے. زمین کے تمام کام جو ہیں وہ آسمان کی طرف چڑھائے جاتے ہیں، اور آسمان سے تمام کام زمین کی طرف بطور حکم نافذ کیے جاتے ہیں. اب یہ کتنی مقدار ہے تمہارے شمارے سے 1000 سال ہے. ایک چیز یاد رکھیں کہ جس دنیا میں آپ اور میں رہتے ہیں اس کی ڈائمنشنز بالکل الگ ہیں، اور جو اوپر کے معاملات ہیں ان کی ڈائمنشنز الگ ہیں. انسان جیسے ہی عالم نظر میں داخل ہوتا ہے، موت نہیں کہہ رہی میں، موت کا پہلا اسٹیج جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کے گندھے ہوئے جسم میں سے روح کھینچی جا رہی ہے،
پلٹائی جا رہی ہے، دیٹ ٹائم وہ ایک نئی ڈائمنشن میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے مرنے والا اس دنیا کو نہیں دیکھتا جس میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بیونڈ اسکائز دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے جانے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیونڈ اسکائی کچھ لوگوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ اور اس لیے تو نہ نزا والے کی ڈائمنشن یہ رہتی ہے، نہ نزا والے کا ٹائم فریم یہ رہتا ہے. اس کے لیے 2:30 نہیں بج رہے ہوتے، اس کے لیے 3 نہیں بج رہے ہوتے. جو ہی آپ کی آنکھ موت دیکھتی ہے، اور ہم بھی دیکھیں گے، فوراً سے ہمارے ڈائمنشن چینج ہو جاتے ہیں، ہم کسی اور دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. اور اس دنیا کی کیا مقدار ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہارا 1000 سال گزرتا ہے تو آسمان کا ایک دن پلٹتا ہے. دیٹ مینس کچھ بہت ہی بڑی کاؤنٹنگ ہے وہاں. اسی طرح سے جو ایک دن قیامت کا ہے، جس کی حدیث سے ہمیں اور قرآن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے قیامت کے ایک دن کی، 50,000 ایئرس، 50,000 سال. وہ زمین کے 50,000 سال نہیں، آسمانوں کے 50,000 سال. یعنی کہ آسمان کا تو زمین کا 1000 سال گزرنے کے بعد ایک دن ہوتا ہے. آپ سوچیں نا، اتنی بڑی انسانیت کا حساب کتاب ہوگا. ایک ایک کی فائل پکڑی جائے گی، پوچھا جائے گا، ویڈیو کلپس چلیں گے، لین دین ہوگا. اچھا غیبت کی تھی، چلو اس کو اپنی نیکیاں دو. اتنے سارے معاملات ہوں گے، کتنا بڑا دن ہوگا. قیامت کے دن کے بھی سٹیجز ہیں، صبح کا دن ہوگا، دوپہر کا وقت ہوگا، شدید اندھیرے کا وقت ہوگا. ان تمام چیزوں سے گزر کے پھر انسان جنت و جہنم تک پہنچے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ تک جب تمہاری رودات پہنچائی جاتی ہے تو کتنا شمارے 1000 سال. وہی ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور زبردست اور رحیم ہے. جو چیز بھی اس نے بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے. اسی نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک سد سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نکسک درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے. تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. ایسی ہی ملتی جلتی آیات آپ سورہ ملک میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ ہی ہے، هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. وہاں بھی اللہ کا یہی گلہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہولڈ کر کے کرتے کیا ہو، ناشکری. کتنا کچھ اس ٹائم جو میرے پاس، آپ کے پاس جو یہ باڈی پارٹس لگے ہوئے ہیں، ان کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، کوئی لگا سکتا ہے؟ کہ میری آنکھ کی روشنی کی کیا قیمت ہوگی؟ یہ تو جب اللہ نہ کرے چلی جائے گی تو پتہ لگے گی یہ ہر چیز سے زیادہ قیمتی تھی. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک حضرت بزرگ کے سامنے اپنی فقیری کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، غربت کا. میں بہت غریب ہوں، میں بہت فقر میں ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے. تو وہ بڑے جینیس حضرت ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا میں تمہاری غربت اگر ختم کروا دوں تو؟ کہتے ہیں وہ کیسے؟ کہتے ہیں ایسا کرو اپنا سیدھا ہاتھ کاٹ کے مجھے دے دو، مجھ سے اتنے 1000 لے لو. نہیں، یہ میں کیسے دے دوں؟ اچھا ایسا کرو کہ اپنی ٹانگ کاٹ کے مجھے دے دو، مجھ سے اتنے لاکھ روپے لے لو. ہوتے ہوتے وہ ان کی بینائی تک آ جاتے ہیں. اچھا ایسا کرو اپنی آنکھ کی روشنی مجھے دے دو، مجھ سے اتنے بلینز لے لو. تو کہتے ہیں نہیں میں یہ کیسے آپ کو دے دوں؟ کہتے ہیں اچھا اتنا ارب پتی ہو، اتنا کچھ فریش اوریجنل رکھ کے بیٹھے ہو، اور اللہ سے کہتے ہو تو غریب ہے. صحت سے بڑی کوئی دولت ہے؟ تو انسان کے پاس اتنا کچھ، اس کے بعد بھی وہ کیا ہے، ناشکرہ. ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت تو ٹوٹ گئے ہیں، لیکن اللہ کی ناشکری کر کر کے آج بھی زبان نہیں تھکی. پورا جسم صحیح سلامت ہوتا ہے. یہ تو میں اپنے لیے بھی کہتی ہوں، ایک حصہ تکلیف کرے تو کیا کرتے ہیں، اس حصے کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. ہماری اپنی جاننے والوں میں امی بتاتی کہ ان کی طبیعت خراب ہوتی تھی، ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پیٹ کا درد کیسے، تو جواب دیتی تھی اللہ کا شکر میرے بازو ٹھیک ہے. پیٹ کا بتا، اللہ کا شکر میرے کان ٹھیک ہے. تو آنے والا بھی شرمندہ ہو جاتا تھا، کس کی بیماری کی دریافت کروں گی. اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دیجیے کہ جو حاصل ہے نا اس پہ شکر کرنے والے بن جائیں. وہ ڈاکٹر حمیرہ نے ایک جملہ کہا کہ جس نے میسر کو مؤثر سمجھ لیا، جو میسر ہے اسی کو مؤثر بنا لیا، وہ کامیاب ہے. سمجھ آئی؟ جو میسر ہے آپ کے پاس، آپ کے دال کی پلیٹ میسر ہے نا، اسی کو اپنے لیے مؤثر بنا لیجیے، آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن انسان کی نیچر کیا ہے، جو دستیاب نہیں ہے اس کی طمع رکھتا ہے، اور اس لیے اس کو اپنے آگے کی پلیٹ خالی نظر آتی ہے. جو جس نے میسر کو مؤثر بنا لیا وہ کامیاب ہے، وہی تو شکر گزار ہوتا ہے. جو کچھ ہے اس پہ شکر ادا کرنا. بس کامیاب بنا لیا اس کو. قلیلا ما تشکرون، یہ اللہ کا
قرآن میں ذکر ہے بار بار کہ تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر گزار ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک دیہاتی آدمی کے پاس سے گزرتے ہیں اور وہ دیہاتی صرف ایک ہی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اور اس دفعہ میں نے بھی وہ دعا مانگنے کی کوشش کی، مجھے وہ دعا کا کانسیپٹ بہت پیارا لگا، اللہ مجھے اپنے تھوڑوں میں سے بنا لے، اللہ مجھے اپنے تھوڑوں میں سے بنا لے۔ تو حضرت عمر آ کے کہتے ہیں کہ تم یہ اللہ سے کیا مانگ رہے ہو؟ ہم تو اتنے پیارے پیارے جملوں سے دعا مانگتے، سجا سجو کے مانگتے، وہ اتنی سی مانگ رہا تھا، حرم میں کھڑے ہو کے اللہ مجھے اپنے تھوڑوں میں سے بنا لے، اپنے تھوڑوں میں شامل کر لے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا عمر کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہتے ہیں کہ زمین پہ میرے شکر گزار بہت تھوڑے ہوں گے، تو میں دعا مانگ رہا ہوں وہ جو تھوڑے ہوں گے نا وہ میں ہو جاؤں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم نے کیا کیا؟ شکر کیا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بالضرور ہم تم کو زیادہ سے زیادہ سے زیادہ دے دیں۔ اور یہی چیز آج عورت کے پاس ہے، مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ناشکری۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میں نے میجورٹی آف عورت جہنم میں لٹکی ہوئی دیکھی، اور وجہ معلوم کی تو پتہ لگا ناشکری تھی۔ اور کس کی ناشکری تھی؟ شوہر کی ناشکری تھی۔ اس بیچارے کی زیادہ ہی شامت آتی ہے۔ لا ازید، اگر کسی کو زیادہ چاہیے، 2 کے 4 چاہیے، برکت والے چاہیے، تو اس نے موجودہ پہ شکر کرنا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شکر کرتا ہے اس کو بہت سارا ملتا ہے۔ اور میجورٹی لوگوں کے ساتھ بیٹھو، سوائے مایوسی کے، ناشکری کے، لا حاصل پہ ڈسکس کرنے کے علاوہ انسان کا کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شکر کا اپوزٹ کیا بتایا ہے؟ کفر۔ ناشکری ایک ایسی ضلالت ہے جو انسان کو کفر میں لے کر چلی جاتی ہے۔ جو لوگ سوسائڈ کرتے ہیں وہ ایک غم کی وجہ سے کرتے ہیں، جو اتنی راحت ملی ہوتی ہے اس کا کیا؟ جس کیفیت میں انسان خودکشی کرتا ہے، اپنی ریئل موت تک یعنی قیامت تک وہ اسی اسٹیٹ میں رکھا جاتا ہے۔ جس نے پھندے سے لٹک کے خودکشی کی وہ تا قیامت اسی پین کو فیل کرے گا جو اس کے گلے نے موت کے وقت فیل کیا۔ جس نے کوئی پوائزن پی کی خودکشی، آپ کو پتہ ہے زہر کا اثر جو ہوتا ہے وہ شدید ترین ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زہر کھلایا گیا تھا، اگر آپ نے پڑھا خیبر کے واقعے میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حدیث وہی سے پتہ چل چکا تھا کہ اس میں زہر ہے، اتنا شدید زہر تھا جس نے ہڈیاں گھلا دی تھی، گوشت کے ساتھ جو رکھی ہوئی ہڈی تھی وہ زہر کے اثر سے ٹوٹ گئی تھی اندر ہی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب نزع کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا کہ وہ زہر کی تکلیف آج بھی میرے گلے میں تازہ ہے، اتنی شدید۔ اور جو لوگ ذرا سی محبتیں فیل ہو جانے پہ، پوزیشنز لے کر نہ آنے پہ، سیلری نہ ملنے پہ جب خودکشیاں کرتے ہیں اس ناشکری کی کیفیت میں، قیامت تک اسی گلے کی اس تکلیف اور بچن کو محسوس کرتے ہیں جو جس اسٹیٹ میں وہ خودکشی کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے بچے شکر گزار ہو جائیں، اور بچے تبھی شکر گزار ہوتے ہیں جس کے ماں باپ کرنے کی توفیق۔ اللہ سے بہت، جب میں یہ آیات پڑھتی ہوں کہ قلیلا ما تشکرون، کیوں کہہ رہے تھے اللہ کے بہت تھوڑے ہوں گے جو شکر گزار ہوں گے۔ ہم اتنے اچھے گھروں میں ناشکری کرتے ہیں، وہ ٹوٹے ہوئے گھروں میں فلسطین والے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اس پہ بھی حسبنا اللہ نعم الوکیل کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیا ان کے اندر کا ایمان ہے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہے۔ یہی ایک سوال تھا جو بہت زیادہ ٹریگر کرتا تھا اہل مکہ کو، کہ جب کوئی چیز مٹی میں مل جائے گی وہ کیسے اٹھا کے کھڑی کی جائے گی؟ میں آپ کو کہوں کہ سرما لے کر آئیں اور مٹی لیں اور سرما اور مٹی ملائیں، اور پھر کہوں کہ اس میں سے مٹی الگ کرو سرما الگ کرو، کر سکیں گے ہم لوگ؟ ہم مخلوق ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم نہیں کر سکیں گے۔ اللہ سے کہا جائے کہ سرما الگ کر دے اللہ اور مٹی الگ کر دے، اللہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ لمحے میں کر کے دکھا دے گا۔ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ یہ جو زمین نے جتنا حصہ قبر میں تم سے کھا لیا، ہم ایک حکم دیں گے سارا کا سارا واپس کر دے گی۔ آج آپ کوئی قبر کھری بھی دیکھیں، کھوپڑی کے کچھ ٹکڑے ملتے ہیں، کچھ ہاتھ کے پیسز پڑے ہوئے ہڈیوں کے ملتے ہیں، کیسے اسی قبر سے یہ بندہ صحیح سالم نکل کے کھڑا ہو جائے گا؟ جتنا حصہ زمین نے اس کا سوالو کیا ہوا ہوگا، زمین کے اوپر اللہ کا حکم چلے گا، زمین سارا کا سارا نکال کے باہر کرے گی، وہ بندہ دوبارہ سے تیار ہوگا، کھڑا ہوگا اور حشر میں بھاگ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ بار بار کہتے ہیں تمہیں اس تخلیق پہ حیران ہوتے ہو کہ میں ہڈیوں سے انسان بنا دوں گا؟ ذرا سوچو کہ میں نے پانی کے قطرے سے پورا بندہ بنا کے کھڑا کر دیا۔
پیور لکوڈ ہوتی ہے منی، پیور لکوڈ. اس سے اللہ تعالیٰ کیسے گیس سے بھرا ہوا، سالڈ سے بھرا ہوا، سیمی سالڈ سے بھرا ہوا اور لکوڈ سے بھرا ہوا ایک انسان بنا دیتا ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں، ایک ٹائم پہ میرے اندر سالڈ چیزیں بھی ہیں، لکوڈ بھی ہے، سیمی سالڈ بھی ہے. گیس کتنی بھری ہوئی ہے ہمارے اندر، پوری پوری فیٹ کی لیئر بچھی ہوئی ہے ہمارے اندر. تو آپ اس ٹائم حیرت نہیں ہوتی کہ اللہ نے ایک قطرے سے کیا کیا، انسان کو بنا کے ایسا 206 ہڈیاں رکھنے والا بندہ بنا کے کھڑا کر دیا. اور کیسے ہڈی اپنی جگہ پہ مضبوط ہے، پانی اپنی جگہ میں پیٹ میں بھرا ہوا ہے. جب تک 9 منتھس کمپلیٹ نہیں ہوتے یہی پانی بچے کے لیے سروائیول ہوتا ہے، اور 1-2 دن اوپر نیچے ہو گیا تو یہی پانی بچے کی موت کی وجہ بن جاتا ہے. تو اللہ، یہ مشرکین کہتے تھے ہم کیسے دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا تھا ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے. اس لیے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام میں بھی کیسے آنا؟ پورے کے پورے. کیونکہ جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو کیسے جاؤ گے؟ پورے کے پورے لے کر لے جائے جاؤ گے. جب ملک الموت ہمیں دیکھتا ہے، اور ملک الموت کے بارے میں شاید ہم نے پچھلی کسی کلاس میں بات کی تھی، جس دن سے آپ اور میں ڈیزائن کیے گئے اس دن سے ہماری ایکسپائری ڈیٹ مینشن کر دی گئی. ہمیں نہیں دکھ رہی. ہم ایک بوٹل لیتے ہیں، ایک سیرپ لیتے ہیں، فوراً کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں. ایسے جب ہمیں ڈیزائن کیا گیا ہماری ایکسپائری چھپا دی گئی ہے، مینشن ہے. نہ میرے ابو کو پتہ، نہ میری امی کو پتہ، نہ مجھے میرے بچوں کی پتہ. ہم بڑے بڑے پلانس کرتے ہیں، یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے. حدیث و قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب نطفہ پیٹ میں ٹھہرایا جاتا ہے تو اس بچے کے ساتھ اس کا پورا ایک شجرہ ڈال دیا جاتا ہے، کتنا کھائے گا، کتنا جیے گا، کس جگہ پہ اس کی موت آئے گی، سب کچھ گردن میں ڈلا ہوا ہوتا ہے. ہمارے ماں باپ کو نہیں دکھ رہا ہوتا، ہمیں اپنے بچوں کا نہیں دکھ رہا ہوتا. اس پہ ہماری ایکسپائری مینشن ہوتی ہے کہ اس دن جو ہے نا میں موت کا مزہ چکھ لوں گی. جس اسپیڈ سے میں زندگی جینا چاہ رہی ہوں اسی اسپیڈ سے مجھے موت اپنے قریب لے کر جا رہی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں. وہ جتنی تیزی سے اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، از دس اے تھنگ ٹو سیلیبریٹ. وہ اپنی تنہائی کے گھر سے 365 دن اور قریب ہو گئے اور وہ موم بتیاں بجھائے بجھائے پاگل ہو رہے ہیں. انسان تیزی سے اس کونسائڈ ہونے والے واقعے کی طرف جا رہا ہے. اور جب ملک الموت انسان کو لینے آئے گا وہ قلعہ پورا کا پورا لے کر جائے گا، کوئی حصہ زمین پہ ہمارا چھوڑ کے نہیں جائے گا. اور جس وقت حکم ہوگا تبھی آئے گا. نہ وہ دم پہ رکھے ہوئے چاول دیکھے گا، نہ وہ آدھی استری ہوئے ہوئے کپڑے دیکھے گا. موت جب آئے گی کیسی آئے گی؟ نہ لمحے بھر پہلے، نہ لمحے بھر بعد میں. اور پھر اس کو عالم الغیب کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، یا تو جس کی ملاقات میں جیتا تھا، خواہش میں جیتا تھا، یا جس سے فرار ہو کے جیتا تھا. کاش تم دیکھو ولو ترا، یہ جو لام واو زبر لو ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اسے کلمہ حسر کہا جاتا ہے. لو کنتا ولو ترا حسرت والا کلمہ ہے. کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا ہے. کیا بولیں گے آگ دیکھ کر؟ کیا بولیں گے آسمانوں کی حقیقت جان لینے کے بعد، جب پتہ لگے گا یہ سب سچا تھا جو قرآن میں کہا جاتا تھا؟ تو ایک ہی حسرت ہوگی انسان کی، اللہ اب میں نے دیکھ لیا، اللہ اب مجھے سمجھ آ گیا، اب کیا کریں؟ مجھے واپس بھیجیں. کیا کروں گا آ کے واپس؟ اب نہیں اپنا ٹائم ضائع کروں گی میں، اب نہیں فضول کے کام کروں گی، اب تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاؤں گی. اب کیا کرنے آؤں گی؟ عمل صالح کرنے آؤں گی. کبھی پیپر لیک ہونے کے بعد بھی پوزیشنز ملتی ہیں. پیپر آپ کو لیک ہو چکا ہے، سب کچھ سامنے آ چکا ہے، اس کے بعد کیا حقیقت رہتی ہے ایگزام کی؟ انسان کو دنیا میں بطور ایگزامینیشن بھیجا گیا ہے، پیپر لیک نہیں کیا. جس نے موت دیکھ لی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب موت انسان آنکھ سے دیکھ لیتا ہے تو کس کا دروازہ بند ہوتا ہے سب سے پہلے؟ توبہ کا. توبہ بے دیکھی اس کے لیے ہے، بے دیکھے زمانے کے لیے. جب انسان نے حقیقت دیکھ لی اپنی، مثال دیتے ہیں کہ ایک عورت سے بولو نہیں جو گلے میں تمہارے لٹک رہا ہے اسے دے دو کسی کو، کسی غریب کو دے دو. نہیں. اور اس عورت کو جب موت دکھ رہی ہوتی ہے قریب میں، پھر گلے سے چیزیں اتار کے دے رہی ہوتی ہے، یہ اس کو دے دینا،
ارے بھائی صحت کی حالت میں زندگی جینے کی جب تم میں خواہش تھی تب کرتی نا اللہ سے تجارت. اب تو تمہیں پتہ ہی وارثوں میں بٹنے والا ہے. اب تم بانٹ کے کیا کمال کر رہی ہو؟ اب تو جو کچھ تم پہن کے بیٹھی ہوئی سب بٹنے والی چیز ہے. اسی طرح سے انسان جب تک موت نہیں دیکھتا اس وقت اگر اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے تو اس کے لیے کامیابی ہے. سر آنکھوں پہ بٹھائے اللہ اس شخص کو جو توبہ کی طرف آ جائے. لیکن موت دیکھ لی فرعون کی طرح, اب مانگو اللہ سے توبہ. جب فرعون نے موت دیکھ کر کیا کہا تھا, میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آ گیا ہوں, تو اللہ نے قرآن میں کہا الآن, فرعون اب ایمان لے کر آتا ہے, اب تو کون نہیں ایمان لائے گا. تو کیا اس کی توبہ قبول ہوئی ہوگی؟ تب اس کی توبہ نہیں قبول ہوئی. تو اللہ کہے تم دیکھو کہ جب میرے نافرمان سر جھکا کے کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے سامنے آگ کی انگیٹھی جل رہی ہوئی اس میں گرنے والے اپنے اعمال کی وجہ سے, تو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں واپس بھیج, اب ہمیں یقین آ گیا ہے, اب ہم نیک عمل کریں گے. جواب میں ارشاد ہوگا اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے, مگر میری وہ بات پوری ہوگی کہ جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. بس اب مزہ چکھو اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا. اب ہم نے بھی تمہیں فراموش کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ یَوْمِکُمْ ہَٰذَا اِنَّا نَسِینَاکُمْ. تم نے ہم کو پوری زندگی بھلائے رکھا, اب ہم نے کیا کیا, تمہیں بھلا دیا. ہمیں عادت نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بھولے. ہم اللہ کے آگے سجدہ کرنا بھول جاتے ہیں, ہم اس کی بات ماننا بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو نہیں بھولتا. یہ اللہ کا ایک تنزیہ انداز ہے کہ جب تم نے اللہ سے ملاقات کے دن کو بھلایا, اب آؤ بچوں, اب مانگو اللہ سے معافی. تو اللہ تعالیٰ پلٹ کے کیا جواب دیں گے, بالکل ایسے آج ہم نے تم کو بھلا دیا جیسے تم نے ہم کو بھلا دیا تھا. پھر انسان پہ کیا گزرے گی. کچھ بھی کر لیتے نا آج دنیا میں, اللہ بھولتا نہیں اپنے بندوں کو. جھوٹے سے بھی آواز دی نا اللہ کو تو اللہ حاضر ہوتا ہے. لیکن جس دن انسان اللہ کے سامنے سب سے زیادہ محتاج کھڑا ہوگا اور گھٹنوں کے بل جا کے جہنم میں پڑا ہوگا, جتنی اللہ کی ہم جہنم میں بیان کی جا رہی ہوگی سب سے زیادہ انسان جہنم میں اللہ کو اس کے رحمان ہونے کا واسطہ دے گا. اتنی آوازیں لگائے گا اللہ کو, اتنی آوازیں لگائے گا, یہاں تک کہ اللہ جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو ڈھانک دو کہ اس کی آواز ہم کو باہر تک نہ آئے. وہ اللہ جو آخری پہر میں خود آوازیں لگاتا ہے, مجھ سے مانگو کیا چاہیے, مغفرت چاہیے, مال چاہیے, کیا چاہیے. انسان کو عادت ہی نہیں ہے کہ اللہ سے اگنور کیا جائے وہ. اور جب قیامت کے دن اللہ کی اگنورنس کا یہ حال ہوگا کہ اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں اس دن ہم اپنے نافرمانوں سے کہہ دیں گے لا یکلمہم اللہ, اللہ تم سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا. نافرمانوں کو اللہ اپنے چہرے کا دیدار نہیں کروائے گا, پیٹھ کے پیچھے سے سارے معاملے ہوں گے اس کے. بندہ اللہ کی ڈانٹ سنے گا, اللہ کے وجی چہرے کو نہیں دیکھ سکے گا. جس کسی نے دنیا کے ذرا سے مزے کے لیے اللہ کو اگنور کیا, قیامت کے دن جب وہ اللہ کی اگنورنس دیکھے گا وہ برداشت نہیں کر پائے گا. کچھ ماں باپ کی محبت اپنی اولاد سے ایسے ہوتی ہے, بچے کہتے ہیں مما ہم آپ سے بات نہیں کر رہے, لیکن جس دن ماما کہہ دیتی ہے نا آج میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی, تڑپ کے رہ جاتے ہیں بچے. ہم نے عادت ہی نہیں ہمیں مما کے ناراض ہونے کی, مما کیسے ناراض ہو سکتی ہے. آپ سوچیں جس دن اللہ اپنے بندوں سے اتنا ناراض ہوگا کہ کہے گا کہ میں تم سے کلام بھی کرنا پسند نہیں کرتا, اور حکم ہوگا کہ جہنم کو ڈھکن سے ڈھانک دو, ان کی آوازیں اور شور ہم کو باہر تک نہ آئے. اس ٹائم انسان کو جہنم کا عذاب اتنا تکلیف نہیں دے گا جتنا اللہ کا رخ موڑنا تکلیف دے گا. کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کو رحمان سنا ہوگا, رحیم سنا ہوگا, غفور سنا ہوگا, لیکن وہ اس دن اللہ کو قہار پائے گا, جبار پائے گا, المنتقم پائے گا, العادل پائے گا, برداشت ہی نہیں کر پائے گا. اور سب سے بڑی تکلیف لٹرلی جہنمیوں کے لیے سب سے بڑی تکلیف اگنورنس کی ہوگی کہ تمام ملائکہ بھی اس کو اگنور کریں گے اور اللہ بھی اس شخص کو اگنور کر دے گا. تو اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ اگر ابھی بھی میرے معاملات ایسے ہیں کہ کسی درجے میں بھی میں تیری نافرمانی میں ہوں تو اللہ میرے سینے کو بدل دیجیے. اور اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, رمضان کے دن ہے, روزے کی حالت ہے, اللہ ہمیں ویسا بنا لیجیے کہ آپ ہم کو دیکھ کر مسکرائیں.
اللہ اکبر کبیرہ. بس اب مزہ چکھو اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا. چکھو ہمیشگی کی عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں. ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وہ لوگ جو اللہ کے محبت میں، اللہ کی چاہت میں اپنے بستروں سے بے وفائیاں کرتے ہیں. بیسیکلی یہ ورڈ جفا سنا ہے کبھی؟ وفا کا اپوزٹ. جو لوگ اپنے بستروں سے بے وفائی کرتے ہیں، بستر ان کو کھینچتا ہے نیند کے لیے. آج سائنس بتاتی ہے کہ جو مطلب میکسیمم گریوٹی ہوتی ہے زمین کی وہ اراؤنڈ 230 ٹو ابو ہوتی ہے. رات 2:30 بجے سے لے کر 3:30 4 بجے انسان سب سے گہری نیند سوتا ہے. سائنس کا یہ کوٹیشن ہے کہ انسان سب، اور خواب بھی اسی ڈیوریشن میں زیادہ آتے ہیں کیونکہ جتنا انسان گہری نیند میں ہوتا ہے اتنا اس کا سب کانشیس زیادہ کام کرتا ہے. 2:30 بجے سے 3 بجے کے دوران کا جو یہ وقت ہے، اس ٹائم انسان کو اس کا بستر سب سے پیارا لگتا ہے. اور میں خود جب اس چیز کو نوٹس کرتے ہیں کہ آپ کتنی بھی تکلیف میں ہوں، بہت جاگ لینے کے بعد 2:30-3 بجے کے قریب نیند آ جاتی ہے انسان کو. اس وقت اللہ تعالیٰ نے تہجد کے لیے خالص کیا، رات کا تیسرا حصہ. یہی وقت ہماری سحری کے لیے خالص ہے کہ جب تمہیں زمین کھینچے آرام کے لیے، تم اپنا کمفرٹر اتارو، تم اپنے پلوز چھوڑو اور کہاں آ جاؤ؟ اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو. جب تم اپنے اتنے نرم بستر چھوڑ کے اللہ کے پاس آؤ گے تو کیا اللہ تمہاری خبر کو نرم بستر نہیں بنا دے گا؟ تتجافا، جفا تو کرو اپنے بستروں سے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع. وہ اپنے بستروں سے کیا کرتے ہیں؟ بے وفائیاں کرتے ہیں، اپنی پیٹھیں ان سے الگ کر لیتے ہیں، اپنے رب کو خوف کے ساتھ بھی پکارتے ہو اور طمع یعنی لالچ کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. رزق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اخلاق بھی ایک بہت بڑا رزق ہے. ایج، عمر جو آپ کو دی گئی ہے، درازی عمر، یہ سب بہت بڑا رزق ہے. ہماری جو صلاحیت ہے، ہمیں جو نیند دی جاتی ہے، ہمیں جو نرم انداز دیا گیا، آپ کو جو آپ کی پرسنالٹی دی گئی، یہ سب اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ رزق. آپ کے پاس جو اناج کے ڈبے بھرے ہوئے وہ سب کیا ہے؟ رزق ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کے دیے ہوئے رزق کو خرچ کرتے ہیں. بہت اچھا اخلاق ہے لیکن مراقبے میں بیٹھ گئے، سامنے والا رو رو پاگل ہو گیا. بہت اچھے سے میں اس کی کاؤنسلنگ کر سکتی تھی لیکن میں کیا جانوں یہ کون ہے. اس ٹائم اللہ کو رزق، اخلاق بہت پیارا لگتا ہے. خرچ کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو، دل جوئی کرو، کسی کے پاس کسی چیز کی کمی ہے اپنی وہ صلاحیت اس سے شیئر کرو. پہلے ہمارا اتنا چھوٹا سا کانسیپٹ تھا رزق کے لیے. کس کو سمجھتے تھے رزق؟ کھانا. جبکہ اخلاق بہترین رزق ہے. جس کو رزق میں اخلاق بہت کثرت سے مل گیا، اس لیے اللہ کے نبی کہتے تھے کہ جب قیامت آئے گی تو بہترین اخلاق والا میرے برابر میں ایسے آ کے کھڑا ہو جائے گا. تب نہ اس کی نمازیں تولی جائیں گی، یعنی کہ نماز، قرآن اور یہ حدیث کا علم اور یہ روزوں کی مشقت سے بھی بڑھ کے انسان کے اعمال کی تکمیل ہوتی ہے اچھے اخلاق کی وجہ سے. اور آج امت میں اگر کسی چیز کو زوال آیا ہوا ہے تو وہ، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اختلاف، مسلک پرستی، فرقہ واریت. اس نے اخلاق ختم کر دیا. بریلوی کے لیے بہت صاحب اخلاق ہے، دیوبندی کے لیے بہت صاحب اخلاق ہے. مسلک پتہ لگ جائے تو ان کو تو باہر سے ٹاٹا بائے بائے کرو. لوگوں کے دسترخوان بدل جاتے ہیں مسلک بدل معلوم سننے کے بعد. تو مسلک اور فرقہ واریت اور اختلافات کی وجہ سے آج امت کے اخلاق کو کیا آ گیا ہے؟ زوال آ گیا. آج اتحاد آ جائے نا اس امت میں، اس کا اخلاق دوبارہ زندہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی کسی متنفس کو خبر نہیں. بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ کبھی فرما بردار اور نافرمان بھی ایک ہوئے ہیں؟ ماں باپ کے لیے ایک نہیں ہوتے اس ٹائم. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے
جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل لیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار۔ جب انسان کو جہنم کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا وہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، میں سوچتی تھی پہلے کہ جب بھی جہنم کی بات آتی گہرائی کی بات آتی اور جب بھی جنت کی بات آتی چوڑائی کی بات آتی، وسعت میں بات کی جاتی۔ اسی لیے جہنم کا ایک نام حطمہ بھی ہے، وہ جگہ جہاں انسان بہت اوپر سے نیچے گرے گا اور چوڑا چوڑا ہو جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتہ یہ چکنا چور کر دینے والی جگہ کیا ہے؟ پھر میں سوچتی تھی کہ گہرائی سے کیا مطلب ہے۔ جب انسان کسی گہری جگہ میں جا کے گرتا ہے اس کو باہر آنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ کیوں؟ کنویں کو دیکھ کر خوف آتا ہے، ٹیوب ویل کو دیکھ کر خوف نہیں آتا۔ ٹیوب ویل میں چوڑائی ہوتی ہے اور اسی کی جہاں موٹر لگا ہوا ہوتا ہے کنویں کے اندر، اس میں جا کے دیکھو تو لگتا ہے آپ گر رہے ہیں، کوئی چیز آپ کو کھینچ رہی ہے۔ اسی طرح سے جب اہل جہنم جا کے گریں گے، غور سے سنیے گا جو بات اللہ نے یہاں کہی، گریں گے پہلے تو جب وہ گریں گے تبھی نیچے چوڑا ہو جائے گا، یہ 206 ہڈیاں چٹخ کے پتہ نہیں کتنی ہو جائیں گی۔ انسان کی جب ہڈی ٹوٹتی وہ بھاگنے قابل بھی نہیں رہتا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ٹوٹی ہڈیوں کے باوجود وہ بڑے بڑے پلرز کے ذریعے باہر آنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ میں سے کسی نے سینٹرل جیل دیکھی ہے، اس کی دیواریں دیکھی کتنی اونچی ہیں، اس دیوار کو دیکھ کر ہی ہیبت ہوتی کیسے نکلے گا اس میں سے کوئی قیدی۔ یہ اللہ کا جو سینٹرل جیل ہے جسے اللہ نے جہنم کا نام دیا ہے، اس میں سے انسان نکلنے کی کوشش کرے گا، اس کی آگ کی کناتوں پہ چڑھے گا اور جب کسی حد تک پہنچے گا تو اسے بڑے بڑے گز مار کے ڈنڈے مار کے واپس اندر پھینک دیا جائے گا۔ اللہ چاہتا تو بالکل جب انہوں نے چڑھنے کی خواہش کی تھی اللہ تبھی انہیں پھینک دیتا، لیکن اللہ ان کی انرجیز ضائع کروائے گا، چڑھوائے گا ان کو، چڑھو۔ جب یہ چڑھیں گے اور کسی لیول تک پہنچیں گے تو اللہ بھی جہنم کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ انہیں ڈنڈے مار کے واپس اندر پھینک دیں۔ جیسے ہی اپنے گناہوں سے چپکے پڑے تھے نا، ان سے بولو اب گناہوں کے عذاب سے ایسے چپکے رہیں، جیسے بیک ٹو بیک ان کے گناہ کے بعد گناہ کے بعد گناہ تھا، ایسے ان کو عذاب بھی کیسا ملے گا؟ بیک ٹو بیک۔ ایک لمحہ جہنمیوں کے لیے راحت نہیں ہوگی، ایک دن ایک چھٹی نہیں ملے گی۔ جب جہنمی جلیں گے، سردی کا عذاب دیکھیں گے، کچ لہو اور پیپ پئیں گے تو رو رو کے مالک کو آوازیں دیں گے جو جہنم کے سبارڈینیٹ ہیں، دروغے ہیں، اور سینکڑوں سال بعد مالک ان کی آواز سن کے بولے گا ہاں بولو، اور بڑے غصے میں بولیں گے، وہ فوری جواب دے کر بولیں گے اللہ سے کہو نا ہمیں معاف کر دیں۔ سینکڑوں سال بعد کہیں گے میں نہیں کہتا تمہاری یہ بات۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ پھر بتا رہی ہوں آج، اگنورنس نہیں برداشت ہوتی انسان کی۔ پھر آپ کا میسج سین کر کے جواب نہ دے، ہم اندر سے اچھل رہے ہوتے، مالک آواز سنے گا جواب نہیں دے گا، آپ کی گزارش سنے گا ان جہنمیوں کی، اللہ تک بات نہیں پہنچائے گا، اور رو رو کے جہنمی آخر میں صرف اتنا بولیں گے کہ اللہ سے کہو کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ سزا پائی ہے، ہمیں ایک دن کی چھٹی دے دے کہ ہم اپنے زخم سی سکیں، تو ملے گی چھٹی۔ ایک لمحے اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں جہنمیوں کے لیے، ہم کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے مگر اپنے عذاب میں اضافہ کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کوئی چیز نہیں بڑھے گی جہنم میں، ہاں مگر میرا عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ ٹھنڈی وادی زمہریر مزید ٹھنڈی ہوتی جائے گی، گرم وادی ویل مزید گرم ہوتی چلی جائے گی، تو بیک ٹو بیک نشر مکرر عذاب انسان کا چلتا جائے گا۔ اور کیا کہیں گے دھکے دینے کے بعد؟ اب چکھو اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، بے پردہ گھومتے ہوئے تمہیں لگتا تھا کوئی ہے ہی نہیں جہنم، موسیقی پہ ناچتے ہوئے تمہیں لگتا تھا کوئی ہے ہی نہیں جہنم، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے؟ آپ سب کو کس کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے؟ قرآن کے ذریعے۔ مجھے کس کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے؟ قرآن کے ذریعے۔ قرآن پڑھ کے بھی کوئی نہ بدلے، وہ دیکھ لے کہ اس کے نصیب میں کیا لکھا ہوا، اور آنکھوں سے دیکھیں ایسے لوگ 14 سال 16 سال سے دورہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور ملو یا ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزارو تو لگتا ہے 2 دن بھی انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے اور پھر وہ ان سے
منہ پھیر لے، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے اتار دے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا بہت سے حفاظ، بہت سے قاری، بہت سے امتی ہوں گے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حلق سے اترے گا تو دل ہے، دل میں اترے گا تو عمل میں اترے گا، کیونکہ جو چیز دل میں اترتی ہے وہ عمل کا حصہ بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس زمانے کا بتا دیا تھا، یہاں حلق تک ٹکا رہے گا، بس بہت اچھا درس دے لیں گی، بہت اچھی قرات کر لیں گی، بہت اچھی ڈیمونسٹریشن دے لیں گی، عملوں میں دیکھیں گے دل میں کوئی محبت ہی نہیں ہوگی قرآن کی۔ تو ڈرے اس انجام سے کہ اللہ نہ کرے ہم اس میں سے اٹھائے جائیں کہ ہاں بھائی بہت پڑھ کے آئے تھے، دکھ کہاں رہا ہے، کہاں ہے وہ اخلاق جو قرآن سکھاتا ہے ہمیں۔ اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں بھی کوئی شک نہ ہونا چاہیے۔ اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلافات کرتے رہے۔ اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنوں کی جگہوں پر یہ آج چلتے پھرتے ہیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں؟ تو کیا انہیں کچھ سوجتا نہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا اور پھر ان کو مہلت نہ ملے گی۔ اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں۔ پچھلی قوموں سے کیا انسان سبق لے گا؟ یہ قبرستان ہمارے سامنے بھرا ہوا ہے۔ بڑی ظالم ایک سانس تھی، مر گئی، پھر اس کی بہو کو کبھی یاد نہیں آتا اپنی بہو پہ ظلم کرتے ہوئے کہ مجھ سے بھی داڑھی کوئی عورت تھی، آج وہ بھی خاموشی سے پڑی ہوئی ہے۔ ہم اپنے سامنے لوگوں کو بے بس ہوتا دیکھتے ہیں، جب غسل دیتے ہیں اپنے سامنے مرضی کے خلاف اس کو نہلاتے ہیں۔ نہ پوچھا جاتا ہے کہ کس کروٹ پہ لیٹنا چاہو گی، نہ پوچھا جاتا ہے کہ پانی گرم لگ رہا ہے یا ٹھنڈا۔ لمحے میں با اختیار سے انسان بے اختیار ہو کے پھٹے پہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ انسان اتنا سخت دل ہو گیا ہے کہ اپنے سامنے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے، دفناتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے، ان کی قبر کا نشان مٹتے ہوئے دیکھتا ہے اور خود ایسے جیتا ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں۔ اتنا انسان، جب آپ قرآن میں وہ آیت پڑھتے ہیں ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اس کے پیچھے بنی اسرائیل کے اسی بندے کا ذکر ہے جسے اللہ نے مردے کے بعد زندہ کیا تھا۔ اس نے اپنے قاتل کی طرف نشانہ کیا کہ اس نے مجھے قتل کیا، اس کے بعد وہ دوبارہ مر گیا۔ پھر اللہ نے آیات اتاری تھی ثم قست قلوبکم، اپنے سامنے موت دیکھی تم نے، اپنے سامنے زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، پھر موت دیکھی۔ بنی اسرائیل ان سارے واقعات کے بعد بھی تمہارا دل سخت ہو گیا۔ تو اگر آج امت کو دیکھ لیں، وہ گورکن جو خود اپنے سامنے قبریں کھودتا ہے، بعد میں وہی جا کے عورتوں کی بے حرمتی کرتا ہے قبرستان میں جا کے۔ یہ دل کی سختی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اتنے سخت ہو گئے آج لوگوں کے دل کہ وہ میت کے گھروں میں بیٹھ کے ران کی بوٹی کھلا دو تو فلاں کھانا کھلا دو، تو باپ کے مرنے پہ تم نے یہ نہیں بانٹا تو یہ نہیں کھلایا۔ ثم قست قلوبکم، موت دیکھ کر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے۔ وہ موت جو انسان کے دل کو نرم کرتی تھی، آج میت کے گھر سے نکل کے بھی انسان کا دل نرم نہیں ہوتا، وہ بدلے کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری آیات کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کبھی نہیں، پچھلی قوموں کے قصے پڑھتے ان کو کبھی نہیں ڈر لگتا، تو اس ٹائم ہم کہتے ہیں کہ اللہ پچھلی قوموں کے تو صرف قصے پڑھتے، اپنی زندگی میں تو خاندان والوں کو مرتے دیکھا ہے، با اختیار سے بے اختیار ہوتے دیکھا، تب نہیں ہمارے دل نرم ہوئے۔ دل کی نرمی ایک اتنی بڑی دولت ہے اگر کسی کو مل جائے۔ جی کیسے محتاج ہو کے ردی بن کے کونے پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے مشوروں سے پہلے ڈیسیجنز لیے جاتے تھے، اب کہتے ہیں ان کی بات نہ سنیں، یہ ابا جی تھوڑے سٹیا گئے، اماں جی تھوڑی بس ایسی گم ذہن کی ہوگی۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جس کی ہم عمر بڑھا دیتے ہیں اس کو تو ہم بالکل بچوں جیسا کر دیتے ہیں، جیسے بچوں کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے، وہ بچہ ہے، اس کی کاف سے کچی ہے۔ کیا گزرتی ہوگی کہ ایک شخص جس کی بات پہ محلہ کانپتا ہوگا، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسی شخص کو اللہ وہ ارذلی بڑھاپا دکھاتا ہے کہ بچے مذاق اڑا کے بھاگ جاتے ہیں۔
اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اس بڑھاپے سے، اس محتاجی والے، اس تمسخر والے بڑھاپے سے پناہ مانگو اللہ کی۔ تو خیر یہ سورہ سجدہ تھی، اور اب آپ سوچیں کہ ان آیات کے ساتھ جو رات کو سوئے گا، سورہ ملک اور سورہ سجدہ کو جوڑا بنا کے پڑھاتے ہیں، اسی لیے کہ یہ دونوں صورتیں رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی 4 صورتیں پڑھ کے رات میں سوتے تھے، سورہ بنی اسرائیل، سورہ زمر، سورہ سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے، اور سورہ ملک۔ آپ سے سلم پڑھا کرتے تھے، اور پھر یہ بھی نہیں کہ صرف سورہ بنی اسرائیل اور زمر پڑھتے تھے، سو جاتے تھے، رات کو جب تہجد میں اٹھتے تھے تو پوری سورہ بقرہ پڑھتے تھے، سورہ آل عمران پڑھتے تھے، سورہ نساء پڑھتے تھے۔ کتنا حصہ قرآن کے رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی ان کی امت جتنا قرآن پڑھے گی اس کا ایک حصہ رسول اللہ کے حصے میں لکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا ہے۔ اور اللہ نے سورہ قلم میں کہا ہے کہ اے نبی آپ کے عمل کا حصہ کبھی کٹنے والا نہیں، اجر غیر ممنون ہے آپ کے لیے۔ تو جو کچھ اللہ کے نبی کے طریقے پہ ہم کر رہے ہیں اس کا حصہ رسول اللہ کو بھی پہنچ رہا ہے۔ تو سورہ سجدہ اور سورہ ملک کو آج جب آپ رات میں پڑھیں تو ایک بار ترجمے سے ضرور پڑھیے گا۔ سوتے سوتے اللہ تعالیٰ مجھے یاد دلاتے ہیں کہ اگر نافرمانی میں زندگی گزاری ہے دیبا تو سامنے آگ کھڑی ہوگی، آگ رکھی ہوئی ہوگی، پھر تم سر جھکا کے اس ٹائم معافی مانگو گے تو میں تم کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اس لیے رات کو سونے سے پہلے یہ معمول ہونا چاہیے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اس کو بھی معاف کر کے سویا جائے۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث تھی کہ ایک شخص آئے رسول اللہ کے بعد، اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ کر بولا کہ یہ جو ہے نا جنتی ہے۔ ایک شخص کو بڑی کریونگ ہوئی کہ میں دیکھوں کس عمل کی وجہ سے یہ شخص جنتی ہوں گے۔ وہ حضرت کہتے ہیں صحابی کہ میں نے 3 دن ان کے ساتھ گزارے، عام سی نماز پڑھا کرتے تھے، کوئی بہت ایکسٹرا آرڈنری نمازیں نہیں تھیں ان حضرت کی۔ تو تیسرے دن ان صحابی نے کہا کہ میں نے آپ کے پاس جو 3 دن گزارے ہیں میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ کون سا ایسا عمل آپ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ شخص جنتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم یہ جاننے کے لیے 3 دن میرے پاس رکے؟ تو واللہ میری نمازیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں ہیں، نہ میری عبادت کوئی ایکسٹرا آرڈنری، کوئی دکان کا کام کرتے تھے، تجارت۔ کہ لگے ہاں بس میرا معمول یہ ہے کہ جب میں بستر پہ جاتا ہوں تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور لوگوں کو اس کی محبت میں معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ اس وجہ سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جنہیں آپ نے دل کی نرمی عطا کی ہے، اخلاق کا رزق ہمیں بے تحاشا عطا فرمائے، اور اللہ اس اخلاق کے رزق کی ہمیں اچھی تقسیم نصیب فرما دیجیے۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔